ولن اور ہرگز نہیں ترضا راضی ہوں گے عنک آپ سے الیہود یہود ولا اور نہ النصارى نصارا حتی یہاں تک کہ تتبع آپ پیروی کریں ملتہم ان کے طریقے کی قل کہہ دیجئے ان بے شک ہدا ہدایت اللہ ہی اللہ کی ہوا وہی الہدا ہدایت ہے ولا ان اور البتہ اگر اتبعتا پیروی کی آپ نے اہواءہم ان کی خواہشات کی بعد اس کے الذی جو جاءک آ گیا آپ کے پاس من العلم علم میں سے ما نہیں لکا آپ کے لیے من اللہ اللہ سے یعنی بچانے والا من ولی کوئی حمایتی ولا اور نہ نصیر کوئی مددگار ولن تردا اور ہرگز نہ راضی ہوں گے. تردا کا روٹ کیا رے دعا دیے راضی ہونا. ان کا تم سے الیہود یہود ولن نصارا اور نہ نصارا حتی یہاں تک کہ تتبع تم پیروی کرو. تتبع کا روٹ کیا ہوگا تبع نقش قدم پہ چلنا. ملتہم ان کی ملت کی. ملت کا روٹ جو ہے میم لام لام ہے. اب ایک قوم تھی اور ایک ملت ہے, فرق کیا جو ایک دین پر قائم ہوتے ہیں وہ ملت ہوتی. ایک نبی نے جو نظام قائم کیا ہو تو اس کے جو فالوورز ہوں گے وہ ملت. اب مسلمان کیا ہے, قوم ہے کہ ملت ہے؟ اصل میں تو ملت ہی ہے. قوم میں تو پھر ایک خاص لینڈ پر رہنے والے, ایک خاص علاقے میں رہنے والے, لیکن مسلمان کسی خاص علاقے میں رہنے والے لوگ نہیں ہوتے, بلکہ ایک آئیڈیا یا ایک نظریے پہ جمع ہونے والے لوگ ہیں, چاہے وہ پوری دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں, وہ ایک ملت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ فرق آپ کو پتا ہونا چاہیے. یعنی قرآن میں کہیں بھی آپ کو لفظ مسلمانوں کے لیے قوم نہیں ملے گا. ملت ابراہیم, ملت واحدہ, ملت ملے گا. اسی لیے یہاں پر آپ دیکھیں حتی تتبع قومہم نہیں کہا گیا کہ تم یہودی قوم یا عیسائی قوم کو فالو کرو. کیا کہا گیا؟ ان کے طریقے کو, ملت کو. قل کہہ دیجئے ان ھدی اللہ بے شک اللہ کی ہدایت ھو الھدی وہی اصل ہدایت ہے. ولا ان اور البتہ اگر اتبعتا تم نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی. اہوا کا لفظ کس سے ہے؟ ہوا سے ہے. ہے واو یہ کے اوپر کھڑی مد. ہوا, ہوا کہتے ہیں خواہش نفس کو. ہوا کا ویسے لفظی معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے دے مارنا, اوپر سے نیچے پٹخانا. تو پھر خواہش نفس کو ہوا کیوں کہا گیا؟ جب انسان خواہش نفس کی پیروی کرنے لگتا ہے تو وہ اپنے مقام سے نیچے جا پڑتا ہے. یعنی خواہشات کی پیروی انسان کو رسوا کر دیتی, مقام سے نیچے گرا دیتی. تو البتہ اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی, بعد الذی بعد اس کے جو جاءک آیا تیرے پاس من العلم علم میں سے, مالک نہیں تیرے لیے من اللہ اللہ سے من ولی کوئی دوست ولا نصیر اور نہ مدد کرنے والا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى یہود و نصارہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے. حتی تتبع ملتہم یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی کرو, تم ان کے طریقے پہ چلو. کیوں ایسا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہ یہودی پیدا کیا نہ عیسائی, سب کو کیا بنایا تھا؟ وہ سماکم المسلمین, سب کو مسلمان پیدا کیا تھا. لوگوں نے اپنے فرقہ وارانہ نام رکھ لیے. یہودیت اور عیسائیت اصل میں کیا ہے؟ فرقہ وارانہ نام ہے. جیسے ہمارے ہاں بھی کئی ایک شخصیتوں یا جگہوں کے حساب سے نام لوگوں نے اپنے رکھ لیے. ٹھیک ہے, تو وہ کیا کہتے تھے کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ہمارے فرقے میں نہ ہو.
اب یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ راضی بھی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے فرقے میں نہ جاؤ، جب تک ان کے طریقے پر نہ چلو یہ نہیں خوش ہوں گے تم سے. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ کہہ دیجئے کوئی فرقہ نہیں، اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت جو اصل ہدایت ہے. ان ھدی اللہ ھو الھدی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، کیونکہ ان کا طریقہ کس پر مبنی تھا؟ وحی الہی پر نہیں، خواہشات پر مبنی. انہوں نے دین میں کیا کیا تھا؟ اپنی مرضی کی تبدیلیاں کر لی تھی اور اس کو دین کا نام دیا ہوا تھا. تو اگر آپ نے ان کے خود ساختہ دین پر چلنا چاہا، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس اصل علم آ چکا ہے. العلم سے مراد کیا ہے یہاں؟ وحی الہی، قرآن. ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر تمہیں اللہ سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا نہ مددگار. کس کو کہا جا رہا ہے؟ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے اصل علم، اصل کتاب، اصل دین چھوڑ کر لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، ان فرقوں کو سپورٹ کیا، تو پھر اللہ کے ہاں تمہارے لیے کچھ نہیں، اور پھر اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یعنی فرقوں کو چھوڑنا اور صرف یکسو مسلمان بننا کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ مطلوب ہے دین میں. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور اس کی پہچان ایک ہی پہچان ہو کہ میں کسی خاص گروہ سے نہیں ہوں، میں صرف مسلمان ہوں. اور یہ جو آپ آیت پڑھ رہے ہیں نا، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، تو یہی موٹو ہے ہمارا. یعنی الہدا کا جو موٹو ہے وہ اسی آیت پر بیسڈ ہے کہ سب مسلمانوں کی عزت احترام کرو اور فرقہ واریت اور گروہ بندی سے پرہیز کرو. لیکن اس پر لوگ راضی نہیں ہوتے، خوش نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں یہ ایک نیا طریقہ ہے، وہ ایک نیا طریقہ ہے، کسی سے بھی تعلق نہیں، صرف قرآن اور سنت. تو یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی بات. اچھا فرقہ واریت کا کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ ایک فرقے میں چلے جائیں وہ تو راضی ہو جاتے ہیں اور باقی سب ناراض ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ کسی فرقے میں بھی نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سب ناراض ہوتے ہیں. تو پھر تو کسی میں چلے جانا چاہیے تاکہ کوئی تو راضی ہو، کوئی تو اپنا ہو. آخر دنیا میں رہنا ہے، کوئی مشکل پیش آ سکتی ہے، کسی کی سپورٹ تو ہو، کوئی سپورٹ گروپ ہوگا تو پھر آپ اچھی طرح سروائیو کر سکیں گے. اور اگر آپ آئسولیٹ ہو گئے، تنہا ہو گئے، غریب ہو گئے، اجنبی ہو گئے، تو پھر کیا بنے گا؟ پھر تو زندگی بہت ہی مشکل ہو جائے گی. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، نہیں اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، یعنی بغیر دلیل کے محض لوگوں کی مرضی کا دین لے لیا، بعد الذی جاءک من العلم، العلم کے آنے کے بعد، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر کوئی عمل قابل قبول نہیں.